اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر آج آپ نے اپنے بچے کا بچپن خراب کر دیا تو کل وہ آپ کا بڑھاپا خراب کر دے گا۔ تو ایسی غلطیاں ہرگز نہ کریں کہ جن کے نتیجے میں آپ کے بچے آپ کے دشمن بن جائیں۔ یہ وہی غلطیاں ہیں جو ہم ہر روز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں غلط ہونے کا یا ان کے برے نتائج کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں تو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت فن خواں بنے ہوئے ہیں، لیکن ان چیزوں کا ہمارے مستقبل پر اور ہمارے بڑھاپے پر کیا اثر پڑنے والا ہے ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر میں ڈسکس کروں گی کہ ایسی کیا غلطیاں ہیں جو خاموشی سے ہمارے بچے کو ہمارا دشمن بنا دیتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی دشمنی کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے، خدارا اس سے بچیں۔ یہاں پر میں آپ کو بیف قیمہ کے متعلق ایک ٹپ دیتی چلوں کہ اگر آپ بیف قیمہ استعمال کر رہی ہیں تو اسے صاف کرنے کے بعد اس کو بوائل کریں اور اس کا پہلا پانی نکال دیں۔ سارا بلڈ، ساری اسمیل نکل جائے گی اور آپ کا قیمہ بالکل ایسے بنے گا جیسے کہ وہ مٹن کا قیمہ ہے۔ اکثر بیف قیمہ پکانے کے بعد کالا ہو جاتا ہے، یہ سیاہ بھی نہیں پڑے گا اور بہت اچھے کلر میں بنے گا۔ یہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا اثر نکل گیا، تو اثر نہیں نکلتا، پہلے بوائل میں صرف بلڈ اور اسمیل ہی جاتی ہے جس کی وجہ سے ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی بیف قیمہ کی اسمیل کے متعلق ٹپ۔ آگے چل کر میں آپ کو انڈر آرمز کی اسمیل کے بارے میں بھی ایک بہترین ٹپ دوں گی۔ تو چلیے اب اپنا ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بچے والدین کے دشمن کیوں بن جاتے ہیں۔ ایسی کیا غلطیاں ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے تاکہ ہمارے بچوں اور ہمارے درمیان دشمنی پیدا نہ ہو۔ بہت بار ایسی سچویشن صرف باپ کی وجہ سے آتی ہے اور بہت بار ماں اور باپ دونوں ہی اس دشمنی کو بنانے میں شریک ہوتے ہیں۔ تو چلیے ماں اور باپ دونوں کی ہی غلطیاں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ واچ کر لیں گے تو آپ کو والدین اور بچوں کی دشمنی کا پورا سینیریو سمجھ میں آ جائے گا۔ 70% لوگوں کی اولادیں ان کی اپنی گندی عادتوں کی وجہ سے ان کی دشمن بن جاتی ہیں اور اب یہ ریشو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اپنے بچوں کو اپنی محبت کے رنگ میں رنگنا ایک آرٹ ہے۔ تو پہلی غلطی ہے بچوں کو لوگوں کے سامنے ڈانٹنا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، لوگوں کے ساتھ اپنے بچوں کی برائیاں کرنا۔ یہ سب سہنے والے بچوں کے دل سے والدین کی عزت، محبت اور احترام سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو لوگوں کے سامنے بلڈ اپ کریں، عزت دیں، ذلیل نہ کریں۔ ابھی جبکہ بچوں کو آپ کی ضرورت ہے تب بھی ان کے دل میں آپ کی محبت باقی نہیں رہے گی۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا، بچپن، لڑکپن ایسے ہی گزرا، لوگوں کے سامنے ماں باپ ذلیل اور تحقیر کرتے رہے، تو بچے کے دل میں آپ کی اہمیت صرف ضرورتیں پوری کرنے والے کی ہی رہ جائے گی، اور پھر جب اس کا وقت آئے گا تو وہ ایک قید پرندے کی طرح پھر سے اڑ جائے گا اور آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی جذبات نہیں رہیں گے۔ مائیں کافی حد تک بچوں کو کور کر لیتی ہیں، اپنے بچوں کی باتیں چھپا لیتی ہیں، تنہائی میں سمجھاتی ہیں، لیکن یہ غلطی اکثر والد کرتے ہیں۔ اگر بچے میں کوئی خرابی ہو تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ بچے کو تنہائی میں سمجھایا جائے، نہ کہ لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا جائے۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے بچوں کی اور والدین کی آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے اور ان کا بڑھاپا خراب ہو سکتا ہے، وہ بھی مرد کی ہی ہے کہ وہ دوسری شادی کر کے پہلی بیوی سے ہر وقت لڑتا رہتا ہے، بیوی کو برا بھلا کہتا ہے، ساری دنیا کی برائیاں اس میں نکالتا ہے، بچوں کے سامنے گالیاں دیتا ہے، پراپر خرچہ نہیں دیتا، تو ایسے بچے بھی اپنے والد سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ایک کنجوس آدمی کو تو ویسے ہی لوگ ناپسند کرتے ہیں، نہ صرف لوگ ناپسند کرتے ہیں، ایسے انسان سے تو اس کی اپنی اولاد بھی نفرت کرنے لگتی ہے۔ یاد رکھیں وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، آج آپ کا وقت ہے تو کل آپ کے بچوں کا آئے گا۔ یہ غلطیاں بچوں کے دل میں باپ کے لیے نفرت پیدا کر دیتی ہیں۔ پھر دوسری شادی کرنا یا افیئر چلانا، پھر جب بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ میرے باپ کا تو فلاں عورت کے ساتھ سکینڈل ہے یا چکر ہے، اس کی وجہ سے گھر میں لڑائی رہتی ہے، تو پھر جب یہ کمزوری بچوں کو پتہ چلتی ہے کہ ہمارا باپ فلاں عورت کو پیسے دے کر سپورٹ کرتا ہے، گھر میں خرچ کرنے کے لیے، بچوں پر خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کہ ان کی ماں کو حق نہیں دیا جاتا یا ٹائم نہیں دیا جاتا، ہر وقت کی ذلت سے اس کی عزت نفس کو مجروح کر کے مار دیا جاتا ہے، اس طرح کے انوائرمنٹ میں پلنے والے بچے اپنے باپ سے نفرت ہی کرتے ہیں۔ آپ نے جوانی میں جتنی بھی محنت کی ہو وہ اصل نہیں ہے اور نہ ہی کام آتی ہے، اصل کمائی ہے آپ کے بچے۔ اپنے بچوں کی محبت حاصل کرنا آپ کی زندگی کا اہم ترین کام ہے جس کی آپ کو اینڈ میں ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ کے بچے اب 10، 12، 15، 18 سال کے ہو چکے ہیں تو 10-15 سال بعد آپ پر بھی یہی وقت آنے والا ہے، اس لیے اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماں کی عزت نفس کبھی مجروح نہ کریں، اسے عزت دیں اور ایسا کوئی غلط کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے بچوں پر غلط اثر پڑے۔ جتنی عزت آپ اپنی بیوی کو دیں گے اتنی ہی عزت آپ کے بچے آپ کی بھی کریں گے۔ نیکسٹ میں جو غلطیاں ڈسکس کر رہی ہوں وہ والد اور والدہ دونوں کے متعلق ہیں
کہ آپ کے بچے کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے، آپ نے اسے پراپر ٹائم دینا ہے۔ وہ کام اس وقت تک پرفیکٹ نہیں ہوتا جب تک آپ اسے ٹائم نہیں دیتے۔ مثلاً جاب ہو، کاروبار ہو، یا گھر پر آپ کام کر رہی ہیں، کچن کا کام ہو، گھر کو سمیٹنا اور سنبھالنا ہو، سب کام وقت مانگتے ہیں۔ گھر کے یا کاروبار کے کام تو آپ ایسے پرفیکٹ کرتے ہیں کہ طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی چھٹی نہیں کرتے، بس لگے ہی رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ٹائم دینا ہے۔ اگر میں نے ٹائم نہ دیا تو پھر میری جاب یا کاروبار یا گھر کا نظام خراب ہو جائے گا۔ اس سے بہتر تھوڑی تکلیف برداشت کر کے خود پر جبر کر کے میں سارا کام ہی کر لوں تاکہ سسٹم خراب نہ ہو۔ یاد رکھیے، آپ کے بچے آپ کے کاروبار، آپ کے کچن، آپ کے گھر کے کاموں سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو وقت نہیں دیتے، آپ کا بچہ خراب ہو جاتا ہے، تو آپ جو سب کر رہے ہیں وہ اپنے بچے کے لیے ہی تو کر رہے ہیں۔ تو اگر بچہ ہی خراب ہو جائے گا تو وہ کاروبار، وہ سب کچھ بچے کے کس کام کا ہوگا؟ اس لیے اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ آج کے والدین کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو ٹائم دیں، وہ تو بلکہ بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ بچوں کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ اگر آپ بچے کے ایک ہاتھ میں موبائل اور دوسرے ہاتھ میں انگارہ یا کوئلہ رکھتے ہیں تو موبائل اس کوئلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں جو کچھ اس کی نظروں سے گزر جاتا ہے، اگر آپ دیکھ لیں تو کبھی اس کو دیکھنے بھی نہ دیں۔ تو اگر آپ اپنے بچے کو وقت نہیں دیں گے تو کیسے سنبھالیں گے، کیسے اس کی تربیت کریں گے؟ آپ کا بچہ کیسے ایک مکمل اور محبت کرنے والی اولاد بنے گا؟ چوتھی غلطی جو والدین کرتے ہیں وہ ہے بچے کی باڈی شیمنگ۔ تو بچے کی کبھی بھی باڈی شیمنگ نہ کریں، یہ چیز بچے کے ذہن سے جاتی ہی نہیں ہے۔ مثلاً اگر اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، ناک موٹی ہے، رنگ کالا ہے، بال خوبصورت نہیں ہے، تو اسے احساس نہ دلائیں، بلکہ اپنے بچے سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین بنایا ہے، بنانے والے نے آپ کو بالکل ویسا ہی بنایا ہے جیسے آپ اچھے لگتے ہو۔ تو اس کی وجہ سے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، بلکہ اگر کوئی اور بھی ایسی بات کرے، بچے کو کسی کمی کا یا محرومی کا احساس دلانے کی کوشش کرے، تو بچے کو پہلے سے بتا دیں کہ آپ نے اسے یہ جواب دینا ہے کہ مجھے میرے اللہ نے بنایا ہے اور مجھے ایسا ہی پسند ہے، میں اللہ کی تخلیق پر خوش ہوں۔ تمہیں اگر میں نہیں اچھا لگتا تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ بچے کے دماغ میں تو یہ چیزیں ڈالنی تھی، لیکن اس کے برعکس دن رات والدین ہی بچے کو اس کی کمیوں اور کمزوریوں کے تانے دیتے رہتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ اس میں بچہ بالکل بے اختیار ہے، بے بس ہے۔ بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں تو اپنے ماں باپ کو ہی پسند نہیں ہوں، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ سے نفرت کرنے لگتا ہے، یوں دشمنی کا آغاز ہو جاتا ہے، جو والدین کے بڑھاپے میں کھل کر سامنے آتی ہے۔ پانچویں غلطی جو والدین کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں، دوسروں کے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، یا اس کے اپنے بہن بھائی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ فلاں کو دیکھو کتنا لائق ہے، کتنا قابل ہے، اس کے کتنے مارکس آتے ہیں، تم انٹیلیجنٹ کیوں نہیں ہو، تمہاری کھوپڑی میں تو بھوسا بھرا ہوا ہے۔ جب بچے کے ساتھ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا، تو اس کے دل میں والدین کے لیے دشمنی کا ایک بیج چلا جاتا ہے۔ پھر اگر اس بیج کو ماں باپ خوراک دیتے رہیں تو اس کی جڑیں، پودا اور تناور درخت بن جاتا ہے، اور پھر بچہ دل ہی دل میں اپنے ماں باپ سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ بلکہ ماں باپ کو تو چاہیے تھا کہ بچے کا رزلٹ دیکھ کر اسے اپریشیٹ کرتے کہ آپ نے اچھی کوشش کی ہے، پچھلی بار سے آپ کا رزلٹ اب بہتر آیا ہے، اگر آپ اسی طرح محنت اور کوشش جاری رکھیں گے تو بہت زیادہ امپروو کر جائیں گے، مجھے یقین ہے۔ خوبیاں خامیاں ہر بچے میں ہوتی ہیں، تو اپنے بچے کی کوئی نہ کوئی خوبی پکڑ لیا کریں اور اس کی تعریف کر کے اس کا کانفیڈنس بڑھائیں۔ یہ بات، یہ خوبی جو آپ کے اندر ہے، مجھے ہر بچے میں نظر نہیں آتی، میرا بچہ تو اسپیشل ہے، ہر بچہ ایسا تو نہیں ہوتا، یہ چیز بچے میں والدین کی گہری محبت پیدا کر دیتی ہے۔ نیکسٹ مسٹیک ہے اپنے بچے کو نظر انداز کرنا۔ اپنے بچے کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، کسی غیر ضروری کام میں مصروف ہوں تو اپنے بچے کو نگلیکٹ نہ کریں۔ موبائل میں مصروف ہیں تو آپ کا بچہ آپ کے آس پاس ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ اسے ٹائم نہیں دیتے، آپ اس کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے نہیں جاتے، وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، لیکن آپ دھیان ہی نہیں دیتے، بہانہ کر دیتے ہیں کہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں۔ آج کے بچے سب جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، وہ آپ کا رویہ دیکھتے ہوئے خاموشی سے آپ سے دور ہو جائے گا، اور یہ وہ دوری ہوگی جسے پھر آپ چاہ کر بھی کبھی بھی ختم نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ کا بچہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ کی توجہ کہیں دلانا چاہتا ہے، مثلاً ٹیچر کی، کلاس فیلو کی یا ڈرائیور کی کوئی بات کرے، آپ اسے اہمیت نہ دیں تو یہ سراسر غلط ہے۔ وہ کس سے بات کرے گا؟ آپ اس کے لیے سب کچھ ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی نظر میں خود کو زیرو پر مت لائیں۔ جو آپ کے بچے کو خوشی دے، یہ خوشی آپ کے اور آپ کے بچے کے تعلق کو مضبوط کرے گی، آپ دونوں کے بیچ وہ محبت پیدا ہوگی جو آپ کا بڑھاپا سنوار دے گی۔ یاد رکھیں، بعد میں یہی دوریاں دشمنیاں بن جاتی ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آگے چل کر بچوں کو آپ کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو بچوں کی ضرورت پڑے گی۔ دشمنی سے بچوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ دشمنی آپ کے لیے ہی بھاری ہوگی، آپ کو ہی کھا جائے گی۔ ایک اور بڑی غلطی جو ہمارے اور ہمارے بچوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتی ہے، وہ ہے بچے کے دل میں اپنا خوف بٹھا دینا۔
یہ خوف بٹھانا بچے کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے. بچے کو ڈرانا اور پھر یہ سمجھنا کہ اب وہ احترام کرے گا، ایسا ممکن ہی نہیں. احترام اور خوف دو مختلف چیزیں ہیں. گھروں میں عموماً مائیں باپ سے ڈراتی ہیں کہ تمہارے بابا آ جائیں تو میں انہیں بتاؤں گی، دیکھنا پھر وہ تمہارا کیا حشر کرتے ہیں. اکثر باپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان سے ڈریں. یاد رکھیے، ڈر بھی محبت والا ہونا چاہیے، خوف والا ڈر نہیں ہونا چاہیے. اکثر باپ بھی یہی امید لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ سب ان کا کہنا مانے، نہ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی. ماں باپ کی یہی ایکسپیکٹیشنز بچے کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتی ہیں. بچہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے تو اس کام سے منع کیا گیا تھا، تو میری شامت آنے والی ہے اگر میرے ماں باپ کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو میری خیر نہیں، لہٰذا بچہ جھوٹ بولتا ہے. یاد رکھیے، جو بچہ اپنے والدین سے جھوٹ آسانی سے بول لیتا ہے وہ پھر کہیں پر بھی کسی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے. اگر بچہ کچھ عرصے تک مسلسل جھوٹ بولے گا تو اس کی شخصیت اور طبیعت میں ہی جھوٹ بیٹھ جائے گا، یعنی کہ وہ جھوٹا انسان بن جائے گا. ایسا بچہ حقیقت سے بہت دور چلا جاتا ہے. لہٰذا والدین اپنے بچے کے دل میں اپنی محبت کے ساتھ اپنا احترام پیدا کریں. خوف کے ساتھ محبت نہیں، دشمنی پیدا ہوتی ہے. اپنے بچوں کو اتنی گنجائش ضرور دیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو والدین کے سامنے اس کا اقرار کر سکیں، شرمندہ ہو سکیں. اگر بچے میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو اصلاح کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا. دوسری صورت میں غلط کام پر ہٹ دھرمی اور ماں باپ سے دشمنی پیدا ہو جائے گی. ہوپ فلی آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی. تو چلتے ہیں اپنی ٹپ کی طرف. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور پسینہ انڈر آرمز میں تو بہت ہی زیادہ آتا ہے. خواتین سارا دن گھر کا کام کرتی ہیں اور مرد حضرات بھی باہر دھوپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو انڈر آرمز میں پسینہ آنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کے جراثیم بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں، تو اسمیل بہت گندی آتی ہے. تو ایک دوسرے کو اذیت نہ دیں، اس کا کوئی حل نکالیں. بہت سے لوگ اس کا حل یہی سمجھتے ہیں کہ انڈر آرمز میں پاؤڈر لگا لیں، باڈی سپرے لگا لیں یا پرفیوم لگا لیں، لیکن یہ سب چیزیں بیکار ہیں. یہ تھوڑی دیر تک ہی کام کرتی ہیں، اس کے بعد دوبارہ پھر پسینہ آ کر حالت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے ساتھ والوں کو اذیت نہ دیں. جب اپنے گھر میں آ کر بازو اوپر کر کے لیٹتے ہیں تو اپنے آس پاس والوں کو اذیت نہ دیں. بہت سے لوگوں کو تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان میں اسمیل آ رہی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو فیل بھی نہیں کرتے کہ کتنی گندی اسمیل ان میں سے آ رہی ہے اور آس پاس والے کتنے اریٹیٹ ہو رہے ہیں. تو اس کا بہترین اور مختصر سا حل یہ ہے کہ جب آپ واش روم میں جائیں نہائیں تو واش روم میں ایک پھٹکڑی کا ٹکڑا رکھ لیں، اسے گیلا کر کے اپنے انڈر آرمز میں لگا لیں. آپ کے انڈر آرمز میں ہر بار نہانے کے بعد آپ کو یہ کام کرنا ہے. آپ دیکھیں گے آپ کے پسینے میں اسمیل نہیں آئے گی، آپ خود بھی سکون میں آ جائیں گے اور آپ کے ساتھ رہنے والوں کو بھی سکون ملے گا. خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کی آپ کیئر کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.